الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر بسم الله الرحمن الرحيم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا، رحم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور تمام دنیا پر اپنا بڑا فضل و کرم فرمایا۔ ہمیں آخری نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور انسان کے پیدا فرمانے سے پہلے انسان کی تمام ضرورت کی چیزیں بھی پیدا فرمائی ہیں۔ انسان کے لیے زندہ رہنا دھرتی پر، زمین پر، سورج کا ہونا ضروری ہے، چاند کا ہونا ضروری ہے، دن اور رات کا ہونا ضروری ہے۔ اور ہوا اور پانی کا بھی ہونا ضروری ہے، سردی اور گرمی کا بھی ہونا ضروری ہے، بارش کا ہونا بھی ضروری ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمانے سے پہلے اس کی ضرورت کے ساری چیزیں پیدا فرمائی ہیں، اور بعض ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے چھپا کر کے رکھا ہے، جو ہمارے پیدا ہونے سے ہزاروں سو سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے اپنی کتاب میں، جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ وہ اپنی محفوظ کتاب میں لکھ کے رکھا ہے۔ انسان کے ساتھ جو ہونا ہے اور انسان کے ساتھ جو ہو چکا ہے اور انسان کے ساتھ جو ہو رہا ہے دنیا میں، اس رب العالمین کو پہلے سے ہی پتہ ہے، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، وہ تمام عالم کے غیبوں کو جاننے والا ہے۔ وہ 7 طبق زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ جانتا ہے، وہ 7 آسمانوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور اس آسمانوں میں جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے۔
اور آسمان اور زمین کے درمیان میں جو یہ خلا ہے، یہ ہم جو رہتے ہیں دنیا، اس کے اندر جو ہو رہا ہے وہ مالک کائنات کو اس کی خبر ہے، اور انسان کے ساتھ جو ہونے والا ہے اس مالک کائنات کے علم میں موجود ہے، اس خالق کائنات کو اس کا پتہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرا موضوع ہے آج کی اس تقریر پر تقدیر الہی پر ایمان لانا۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر پر، اس اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر ہمیں ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ ابھی میں نے تلاوت کی ہے، ابھی میں نے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر و خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو میرا موضوع ہے تقدیر پر۔ تقدیر ہے کیا؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ والوں نے اپنی کتابوں میں، بزرگان دین نے، خطیبوں نے، بڑے بڑے علم کو جاننے والوں نے تقدیر کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں اٹھایا ہے، اور آج ہم اور آپ کون ہو سکتے ہیں مسئلہ اٹھائیں؟ جو کتابوں میں لکھا ہے، علماء دین سے سیکھا ہے، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ کر کے پتہ چلا ہے کہ تقدیر ہے کیا، اس کے اوپر بحث کرنا، اس کے اوپر توجہ دینا اور اس کے اوپر سوال جواب کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور تمام مخلوقات کو پیدا فرمائی، اللہ کو اس کی خبر ہے، جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو اس کے ساتھ ہونے والا ہے، اس مالک کائنات کو اس کی خبر ہے۔ تقدیر رب کائنات کی وہ دستاویز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ دستاویز ہے، وہ کتاب ہے جس میں کائنات کی ہر چیز کے متعلق مکمل تفصیل موجود ہے، اسی کا نام تقدیر ہے۔ لیکن اللہ کے یہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، مالک کائنات کے پاس وہ دستاویز ہے، وہ پرچے موجود ہے، وہ فہرست موجود ہے، وہ کتاب موجود ہے جس میں کائنات کی ہر چیز کے متعلق مکمل تفصیل موجود ہے، تفصیل کے ساتھ ہے۔ بس پیدا ہوا مرے گا ایسا نہیں، پیدا ہونے سے لے کے اس کے موت تک تمام دستاویز تفصیل کے ساتھ، ہر ایک مخلوق کا، ہر ایک چیز کا، ذرے ذرے کا اللہ کی ذات کو خبر ہے۔ اول سے لے کے آخر تک، قیامت تک ہونے والے تمام چھوٹے اور بڑے کام کو لکھے جا چکے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ ہم ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے، ہم ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ بھائی جو ہونے والا ہے اللہ کی ذات کو خبر ہے، جو لکھا جا چکا ہے تو ہم اس کے اوپر یقین نہیں کرتے۔ پہلے تو ہم اس کے اوپر یقین کرنے والے بنے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا تقدیر الہی پر ایمان نہ لائے۔ کس پر؟ تقدیر الہی پر ایمان نہ لائے۔ جو بھی اول سے لے کے آخر قیامت تک جو بھی ہونے والے چھوٹے اور بڑے کام جو بھی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اپنی فہرست میں، اپنی کتاب میں لکھی جا چکی ہیں۔ جیسے کہ انسان کی عمر ہے،
انسان کی عمر ہے، کوئی بتایا آج تک عمر کہ میں اتنے سال جیوت رہوں گا، میرے اتنے سال کی میری عمریں ہیں، میں ابھی اتنے سال باقی رہوں گا، بس ہم اندازہ بیان کرتے ہیں۔ 60 سال رہنا ہے، 2 دن کی زندگی ہے، 70 سال کی زندگی ہے، 100 سال کی زندگی ہے، یہ اندازہ ہے۔ اندازے کے موافق ہم بولتے ہیں، نہ معلوم اس اندازے میں ہماری موت کس وقت، کس ٹائم، کس لمحات میں لکھی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، تو وہ اللہ کی ذات کو پتہ ہے۔ عمر، اتنی عمر اور رزق، اس عمر میں رزق کتنا ملے گا؟ عمر میں رزق کتنا ملے گا؟ چوانی ملے گی، اٹھانی ملے گی، روپیہ ملے گا، کسی کو پتہ نہیں۔ رزق تقدیر میں مقدر میں ہے، جہاں بھی بیٹھ، جس جگہ بھی رہے، تیری زندگی میں تجھے ملنا ہے، مل کر کے رہے گا۔ تیری مقدر میں رزق ہے، ملنے والا ہے، وہ مل کر کے رہے گا۔ اور موت، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ تو متقی کا مسئلہ، یہ کسی کو پتہ، یقین ہے کہ مرنے والا ہے، لیکن کب مرنے والا ہے کسی کو پتہ نہیں، کس وقت مرنے والا ہے کسی کو پتہ نہیں، کس جگہ مرنے والا ہے کسی کو پتہ نہیں، بیوی بچے ساتھ ہوں گے نہیں ہوں گے نہیں پتہ، مسجد میں آئے گی کہ شراب کے اڈوں پر موت آئے گی کسی کو پتہ نہیں۔ تو یہ ایک موت ہے، اس کے اوپر بیان کرنا نہیں ہے، تو یہ ایک چیز ہے، موت کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں۔ اس کی سعادت مندی اور بدبختی، سعادت مندی اور بدبختی، نیکی اور برائی، اچھائی اور برائی، یہ بھی اللہ رب العالمین نے اپنی تقدیر الہی میں لکھ رکھا ہے، اور اس کے ساتھ جو فیصلے ہونے والے ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ دنیا کے وجود سے 50,000 سال قبل پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم سے کہا تو لکھ، وہ لکھنا شروع کیا۔ قلم سے فرمایا 50,000 سال قبل پہلے، 50,000 سال پہلے اللہ نے قلم کو حکم دیا، لکھ، اول سے لے کر آخر تک تمام جو چیزیں دنیا میں ہونے والی ہیں وہ سارے کی سارے لکھ دے۔ وہ لکھا اور اپنی کتاب میں وہ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین کی تقدیر جو ہے رب العالمین کا ایک پوشیدہ خزانہ ہے، راز ہے، اللہ کی ذات کا پوشیدہ ہم جانتے ہیں، چھپے ہوا، خاص، امپورٹنٹ، غائب تھا، پوشیدہ ہے۔ امپورٹنٹ چیزوں کو، پوشیدہ چیزوں کو، غائبتہ چیزوں کو تلاش کرنے میں، سوال جواب کرنے میں، مسائل و مسائل میں الجھنے میں، ان چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرماتے ہیں اللہ والے، فرماتے ہیں اپنی کتابوں میں، تجھے جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے پڑھنا چھوڑ دے، تجھے جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے پڑھنا چھوڑ دے، جو تیری زندگی میں نہیں ہے، وہ تجھے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے، تو اس کے پیچھے پڑھنا چھوڑ دے۔ تو اس لیے فرمایا، پوشیدہ رازوں میں، پوشیدہ خزانوں میں، غائبتہ چیزوں میں، انمول چیزوں میں، امپورٹنٹ چیزوں میں، اللہ کے یہاں سب سے امپورٹنٹ، سب سے غائبتہ، سب سے پوشیدہ وہ چیز تقدیر ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، راز ہے وہ اللہ کی ذات کا، وہ راز ہی رہنے دے۔ اب نہیں کہتے ہم بھائی یہ ایک اچھی، ایک امپورٹنٹ چیز میں تجھے بتا رہا ہوں، میں تجھے سمجھا رہا ہوں، میں تجھے ہوشیار کر رہا ہوں، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ پوشیدہ ہے، میری بات کو کسی سے نہیں کہنا ہے،
اسی کو تو پوشیدہ کہتے ہیں، راز کو راز ہی رہنے دیتے، پوشیدہ کاموں کو پوشیدہ ہی رہنے دیتے، غائبتہ چیزوں کو غائبتہ ہی رہنے دیتے۔ اس کو ظاہر کرنے سے جو فتنے ابھریں گے، اس کو سامنے لانے سے جو کام خراب ہوں گے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی ذات فرماتی ہے تقدیر رب العالمین کا ایک پوشیدہ راز ہے جس کی خبر اللہ کی ذات کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہے، نہ ہمیں، نہ تمہیں، نہ پہلے گزر چکے ہیں، نہ اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اس سے ہمارے باپ دادا ہیں، ان کے باپ دادا ہیں، اللہ والے ہیں، بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں۔ یہ خزانہ کسی کو نہیں ملا ہے، تمام چیزیں ملے ہوں گی لیکن یہ خزانہ کسی کو نہیں ملا، اس کی خبر اللہ کی ذات کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہے، اس کے اوپر الجھنے والا سب سے بڑا جاہل ہے، الجھنے والا سب سے بڑا جاہل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جو ہے بالخصوص مسلمان کو تقدیر کے معاملے میں جھنجھوڑنے، سوال جواب کرنے، اس کی ٹو میں لگنے، اس کے متعلق سوال جواب کرنے اور اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرنے سے روکا گیا ہے، اور ہم بھی رکنا چاہیے۔ تقدیر کے بارے میں، قسمت جو ہم بولتے ہیں نا، قسمت وہی تو ہے تقدیر، بھائی تیری قسمت میں جو ہے وہ ہو کر رہے گا، تیری مقدر میں جو ہے وہ ہو کر رہے گا، تیری تقدیر میں جو ہے وہ ہو کر رہے گا، یہی تو ہے قسمت، تقدیر، مقدر۔ تو کیا فرمایا؟ بالخصوص ہمیں تقدیر کے معاملے میں جھنجھوڑنے، ٹٹولنے، اس ٹوئے میں لگنے کے لیے، سوال اور جواب میں رہنے کے لیے، اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے، اس کی کوشش کرنے کے لیے ہمیں تمام لوگوں کو کتابوں کے ذریعے سے روکا گیا ہے، کیونکہ انسان تقدیر کے معاملے میں پھنس پڑتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے، گمراہی کے دلدل میں پڑ جاتا ہے۔ جتنا ہمیں اس کے بارے میں یاد ہے، جتنا ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہے، اتنا ہی ہمیں اس کے بارے میں خبر رکھنا چاہیے۔ ان کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو اپنے اندازے سے پیدا کیا ہے، ہم نے ہر چیز کو اپنے اندازے سے پیدا کیا ہے۔ بھائی اللہ کی ذات خود فرما رہی ہے ہم نے ہر ایک چیز کو اندازے سے بنایا ہے۔ بھائی تو انسان ہے، دو پیر پر چلنے والا ہے، تو انسان ہے، دو پیر پر چلنے والا ہے۔ جانوروں میں دیکھو، بعض جانور دو پیر پر بھی چلتے ہیں، جیسے کہ چڑیا ہے، جیسے کہ کبوتر ہے، جیسے کہ مرغ ہے، یہ دو پیر پر بھی چلنے والے ہیں اور چار پیر پر چلنے والے ہیں، اور جو چلتے ہیں جانور وہ اڑنے پر بھی قادر ہے، اور اڑنے والے جانور بھی ہیں جو تھرڈ سیکنڈ پر اڑنے والے ہیں، سیکنڈ پارٹ پر اڑنے والے ہیں، جو لاش پر اڑنے والے ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنے انداز سے پیدا کیا ہے۔ مچھلیاں سمندر میں رہتی ہیں، بغیر پانی کے مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، بغیر پر کے جانور پرندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو یہ جانور ہیں، جانوروں کو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے بنایا، اور ہمیں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بنایا، اور ہم انسان ہیں، انسان تھوڑی آسمانوں میں اڑ سکتا ہے؟ نہیں اڑے گا۔ کیا انسان دو ہاتھ دو پیر سے بھاگ سکتا ہے؟ نہیں بھاگ سکے گا۔ اللہ نے اس کو استعمال کے لیے بس دو ہی پیر بنایا ہے، اور اس کو اڑنے کے لیے طاقت نہیں دی۔
اس کو جانوروں کی طرح حرکت کرنے کی طاقت نہیں دی، اس لیے فرمایا ہم نے ہر چیز کو اپنے اندازے سے بنایا ہے، بنایا پیدا کیا ہے، خود ہم نے پیدا کیا ان کو اندازے سے، اور تم اس کے اندر سوچ و فکر اور غور و فکر کرنا چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم میں سے کوئی بھی ایماندار اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک 4 چیزوں پر ایمان نہ لاوے، جب تک 4 چیزوں پر ایمان نہ لاوے تم میں سے ہرگز ایماندار نہیں ہو سکتا، چاہے نمازی ہو، چاہے پرہیزگار ہو، چاہے متقی ہو، چاہے اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتا ہو، چاہے تہجد گزار ہو، چاہے رمضان کے روزے رکھنے والا ہو، چاہے صدقہ خیرات کرنے والا ہو، چاہے حج کرنے والا ہو، چاہے قربانی کرنے والا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے اندر 4 چیزیں پائی نہ جائیں، جب تک تمہارے اندر 4 چیزیں موجود نہ ہوں۔ پہلا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ پہلا لا الہ الا اللہ، یقین ہے ہمیں اس کے بارے میں؟ نہیں ہے، تو اللہ ہمارے یقین کو درست فرمائے۔ دوسری بات محمد الرسول اللہ، اور تیسری بات مرنے پر اور اچھی بری تقدیر پر 4 چیزیں ہیں۔ پہلی لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد الرسول اللہ، تیسرا مرنے پر، موت پر، اور چوتھا تقدیر الہی پر۔ یہ 4 چیزوں پر ایمان لانا بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے۔ ضروری کو ضروری ہم نہیں سمجھے تو تمام چیزیں بیکار ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، ایک روز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تقدیر کے بارے میں مسئلے پر غور و فکر بات کر رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مجمع ہے اور تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور تقدیر کے مسئلے پر سوال جواب کر رہے تھے، جس پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے۔ تقدیر کے مسئلے پر سوال کرنا، تقدیر کے مسئلے پر جواب کرنا، اور وہ رب کائنات کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ناراض ہونا، اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا یقیناً تم پہلے کی قوموں جو برباد ہوئی ہیں، جو ہلاک ہوئی ہیں، اللہ کے رسول صحابہ سے کیا فرماتے ہیں؟ پہلے کی قومیں جو برباد ہوئی ہیں، جو ہلاک ہوئی ہیں، وہ تقدیر کے اوپر مسئلہ اٹھانے سے ہلاک ہوئی ہے۔ اور ہمارا بھی وہی حال ہے، جتنے بھی دنیا میں کام چاہے بن رہے ہیں، چاہے بگڑ رہے ہیں، چاہے ہماری اور آپ کی زندگی کے ساتھ معاملات اچھے ہو رہے ہوں، چاہے خراب ہو رہے ہوں، اس کے اوپر بندہ غور و فکر نہیں کرتا۔ اس کے اوپر گھر کا پریوار، گھر کے لوگ غور و فکر نہیں کرتے۔
اگر فکر یوں ہوتی کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اگر سوچ یہ ہوتی کہ تقدیر لکھنے والا اللہ ہے، اگر خیال ہوتا مقدر میں ہونے والا ہو کر ہوتا ہے، نفع نقصان گھاٹے کا چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو آج ہمارے گھروں میں فتنے اور فساد، لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے۔ باپ کما کر کے رکھتا ہے، بیٹا اجاڑتا ہے، یہ اجاڑو بھاڑو ساری زندگی میرا پیسہ اجاڑ کے برباد کر کے مجھے رکھے گا۔ ہمیں تھوڑا یہاں سوچنا کمانے والا میں اور خرچ کرنے والی اولاد، تو یہی تو تمہاری تقدیر ہے، یہی تو تمہاری تقدیر ہے۔ عزت کما کے ہم نے سالوں سے عزت کمائی ہے، وقت یوں آتا ہے، ہماری تقدیر میں یوں ہے، اللہ کی ذات ہمیں رسوا کرنے والا ہے، عزت ہماری دو پر لگنے والی ہے، تو وہ وقت آتا ہے تو انسان برباد ہو جاتا ہے۔ پھانسی لگا کے ختم، زہر پی کے ختم، لوگوں سے الجھ کے ختم۔ تو اس مسئلے کے اوپر زیادہ توجہ غور و فکر دیں گے تو بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ جو بھی ہے اللہ کی ذات کے حوالے کر دینا۔ تو فرما اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پہلے کی جو امتیں ہیں، پہلے کی جو قومیں ہیں جو ہلاک ہوئی ہیں، اسی وجہ سے ہلاک ہوئی، تقدیر کے اوپر، قسمت کے اوپر سوال جواب کر کے ہلاک ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے تقدیر کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے تقدیر کے بارے میں سوال کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ اندھیری راہ ہے۔ کیا فرمایا علی؟ حضرت علی نے کیا فرمایا؟ یہ اندھیری راہ ہے، یہ اندھیرا راستہ ہے، یہ اماوس کی رات کی طرح ہے، تمہیں کچھ نظر آنے والا نہیں ہے اس میں۔ یہ سیاہ سام اندھیری جگہ ہے، یہ سیاہ سام اندھیری دلدل ہے، تمہیں اس میں کچھ نظر آنے والا نہیں ہے۔ فرمایا تقدیر اندھیری ہے، اندھیرا ہے، اندھیرا ہے، اس کے اوپر نہ چلو، اس کے اوپر کچھ سوال اور کچھ جواب نہ کرو۔ تو پوچھنے والے نے دوبارہ سوال کیا۔ کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی تو ایک سے دو، دو سے تین بار سوال کرتے جب تک سمجھ میں آ جاوے۔ تو دوسری مرتبہ سوال کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ ایک سمندر ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، یہ ایک سمندر ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ تم کنارہ تلاش کرنا چاہتے ہو، تم سمندر کا چکر لگانا چاہتے ہو، لیکن تمہیں اس کا کنارہ نہیں ملنے والا۔ تم اس سمندر کے اندر بیچ پوائنٹ پر جا کے تمہیں کوئی کنارہ نہیں ملے گا اور تمہاری بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے، صرف موت تمہارے سامنے ہوگی۔ ادھر سے ہوائیں، ادھر سے طوفان چلے گا اور تمہیں ایسے جگہ پر، ایسے اٹلانٹک میں پہنچائے گا جہاں سے نکلنا تمہارا مشکل ہے، وہ تقدیر ہے۔ پھر سوال کرنے والے نے پھر چپ نہیں بیٹھا، تیسری مرتبہ سوال کیا، تیسری مرتبہ سوال کیا سوال کرنے والے نے۔ تو حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راز ہے، اس کو راز ہی رہنے دو۔ یہ تقدیر، قسمت، مقدر جو ہے یہ اللہ کی چیز کی راز ہے، اس کو راز ہی رہنے دو، اس کو چھیڑو نہیں، اس کے اوپر کوئی سوال جواب نہ کرو، تو رسوائی کے سوا، جوتے کھانے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اور ایک بار سنو، سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا تقدیر، مقدر، قسمت کیا ہے؟
تقدیر، قسمت اور مقدر کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ اندھیری جگہ ہے، اندھیرے میں کچھ نظر آتا نہیں آئے گا۔ اماوس کی رات ہو، ہم جنگل میں پھنسے ہوئے ہیں اور اندھیرا ہے، کچھ نظر آئے گا؟ کچھ نہیں۔ یہ وہ چیز ہے تقدیر، قسمت، مقدر۔ اس کو سکون نہیں ملا تو دوسری مرتبہ پوچھے تو فرمایا گیا یہ ایک سمندر ہے، تقدیر یہ ایک سمندر ہے، قسمت یہ ایک سمندر ہے، مقدر یہ ایک سمندر ہے۔ تم اس کے اندر چھان بین کرنے نہ لگو، چھان بین میں نہ پڑو، ورنہ تم اس کے اندر ڈوب کے کہیں مر نہ جاؤ۔ اور پھر اس کو نہیں پتہ چلا تو پھر تیسری مرتبہ سوال کیا تو فرمایا گیا یہ اللہ کی ذات کا راز ہے، اس کو راضی رکھنے دو۔ دیکھو تقدیر پر ایمان لانا بھی بہت ضروری ہے، بغیر ایمان لاوے وہ کامیاب مکمل نہیں ہے۔ ایمان کا نام یہی ہے کہ وہ یقین کرے دل سے کہ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات مالک کائنات کی ہے۔ جو بھی میرے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، جو بھی دنیا میں معاملات ہو رہے ہیں، وہ اللہ کی کتاب میں لکھ جا چکی ہے۔ دنیا بننے سے 50,000 سال پہلے اللہ کی کتاب میں لکھی جا چکی ہیں۔ تیرے ساتھ کیا کیا معاملات ہونا ہے، تجھ سے کیا کیا ہونے والی چیزیں ہیں، تیرے مقدر میں، تیری تقدیر میں کتنی، تیری قسمت میں تجھے رزق کتنا ملے گا، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، تیری کتنی عمر ہے، تجھے کتنی اولاد ہوں گی، کتنے لڑکیاں ہوں گی، کتنے لڑکے ہوں گے، شادی ہوگی کیا نہیں ہوگی، اولاد ہوں گے کیا نہیں ہوں گے، تیری عزت کہاں تک چلے گی اور اس کے بعد کہاں تک تیری بے عزتی ہوگی، یہ اللہ کی کتاب میں قانون میں لکھا جا چکا ہے۔ عزت پر بھی تم ناراض نہ ہو اور ذلت پر بھی تم ناراض نہ ہو، عزت آنے پر بھی تم رسوا نہ ہو اور عزت جانے پر بھی تم رسوا نہ ہو۔ عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے اور ذلت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ کیوں اپنی جانوں کو ستم کرتے ہو؟ کیوں اپنی جانوں کو بربادی کی راہ پر لے کر جاتے ہو؟ کیوں اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہو؟ ذلت بھی دینے والا وہ اور عزت بھی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کاش میں یہ کرتا تو یہ نہیں ہوتا، کاش میں یوں کرتا تو یہ نہیں ہوتا، کاش میں ایسا کرتا تو یوں ہو جاتا، کاش میں یوں کرتا تو میرے ساتھ ایسا ہو جاتا۔ یہ کاش جو ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ کاش یہ جو لفظ آ رہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے۔ تو 1000 بار کوشش کر لے، یہ کاش جو ہے تیرا بگڑتا کام بگاڑتا ہے اور بگڑتا کام بگاڑتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ کاش میں وہاں نہیں جاتا تو اچھا ہوتا تھا، میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھتا تو اچھا ہوتا تھا، میں وہ جگہ کھڑا نہیں ہوتا تو یہ اچھا ہوتا تھا۔ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ جہاں بیٹھ، جہاں رہے، جہاں سو، جہاں کھا، جہاں پی، جہاں بھی بیٹھ، اگر تجھے ملنے والی چیز ہے تو مل کر کے رہے گی۔ تو جہاں بھی بیٹھ، الماری میں تالا لگا کے رکھ، اگر وہ تیری جانے والی چیز ہے تو وہ جا کر کے رہے گی، چاہے مال ہو، دولت ہو، عزت ہو، شہرت ہو، جو بھی ہو، جانے والی ہے تو جا کے رہے گی، آنے والی ہے تو آ کے رہے گی۔ اسی کا نام تو تقدیر اور قسمت ہے، مقدر ہے۔ کیا کرنا بابا، اتنے سال ڈاکٹر کو بتا کے اب میری بیوی پریگننٹ بری 7 مہینے ہو گئے، اللہ کو پسند ہی نہیں آیا، ابھی ڈیلیوری بھی نہیں ہو گئی، بچہ ماں کے پیٹ میں ختم، مر گیا۔ یہ ہے تقدیر، مقدر اور قسمت۔ ہونے والا ہے تو ہو کر کے رہے گا۔ جا رہا تھا بائک پہ، چلانے والا الگ، پیچھے بیٹھے والا الگ، چلانے والا بچ گیا اور جو بیٹھا تھا خاموش چائے پینے اس کے ساتھ گیا تھا، اس کی موت ہو گئی۔ یہی اس کی تقدیر ہے، یہی اس کا مقدر، یہی اس کی قسمت ہے۔ کوئی بھی تدبیر ہم بنا لو، ہم بنا نہیں پائیں گے، کوئی بھی تدبیر ہم بنا لو، ہم بگاڑ نہیں پائیں گے۔ یہ ہے اللہ کے خزانے میں تقدیر اور قسمت، اسی کا نام ہے۔ اور ایک بات، آخری بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں
ایک جو تقدیر جو ہے، ابھی میں نے بیان کیا نا یہ تقدیر کے اوپر، 3 چیزیں ہیں تمہاری تقدیر، تمہاری قسمت، تمہاری مقدر کو بدلنے والی چیزیں 3 ہیں۔ کتنی ہے جی حضرات؟ ہماری مقدر، ہماری قسمت، ہماری تقدیر کو بدلنے والی چیزیں کتنی ہیں؟ 3 ہیں۔ میرے ساتھ آگے برا ہونے والا ہے، مجھے اس کو ٹالنا ہے۔ کیا کرنا میں اب؟ میں ایکسیڈنٹ میں مرنے والا ہوں، مجھے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ماجرا ہونے والا ہے، مجھے اس کو ٹالنا ہے، تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ 3 کام کرنے پڑیں گے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، نرمی سے پیش آؤ۔ پہلا کام، تمہاری مقدر تقدیر میں جو برائی آنے والی ہے وہ ٹل سکتی ہے اس کام کی وجہ سے۔ اور نمبر دوسرا کام، صدقہ دو۔ کیا دو؟ ابھی گزشتہ جمعے میں صدقے کے بارے میں بیان ہوا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، صدقہ فطرہ وہی ہے، صدقہ دو، ٹل سکتی ہے۔ اور تیسرا کام، دعا کرو، دعا سے قسمت تمہاری بدلے گی، دعا سے مقدر تمہاری بدلے گی۔ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔